السلام علیکم، نیوز 89 کے ساتھ میں ہوں رباب اسد اور میں ہوں گوہر اشرت اور میں ہوں ساجد حسن۔ بلیٹن میں سب سے پہلے ملکی تاریخ کی اہم ترین خبر جس میں ISI کے سربراہ نے پہلی بار پریس کانفرنس کی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو غیر معینہ مدت تک توسیع دینے کی پیشکش کا انکشاف کیا اور کہا کہ آرمی چیف کی جانب سے انکار پر بے جا الزام تراشی کی گئی۔ میر جعفر اور میر صادق غدار نیوٹرل جانور کہا گیا۔ DGI نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے دبے لفظوں میں کہا کہ کپتان خفیہ ملاقاتوں کی بھی تصدیق کر چکے ہیں۔ کہا کہ سپہ سالار غدار ہے تو آج بھی چھپ کر اس سے کیوں ملتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رات کی خاموشی میں ہمیں بند کمروں میں ملیں اور دن کی روشنی میں غدار کہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا، میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں۔ آپ نے سوال پوچھا کہ آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ عرصے کے لیے توسیع کی کس نے کہا؟ تو ظاہری بات ہے جو حکومت وقت تھی، جو اس کو قانونی طور پہ دینے کے مجاز تھے، انہوں نے آفر کی تھی۔ شہید ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں۔ دوسرا دیکھیے، وہ ہمیشہ سے ان کے خاندان میں غازی بھی ہیں، شہید بھی ہیں، تو ان کا جب وہ یہاں پر بھی تھے اسٹیبلشمنٹ سے، میرے اپنے ادارے کے لوگوں سے رابطہ تھا، جب وہ باہر گئے وہاں سے بھی ان کا رابطہ تھا۔ کینیا میں اس کی انکوائری ہو رہی ہے، میں اپنے کینین ہم منصب سے رابطے میں ہوں، ان سے رابطہ کیا ہے۔ ان کی جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ شناخت کی غلطی کے باعث حادثہ پیش آیا، اسی لیے حکومت نے ایک ٹیم بنائی ہے جو تحقیقات کرنے کینیا جائے گی۔ حکومت نے جوڈیشل کمیشن بھی بنایا اور میں نے دانستہ طور پر ISI کے جو ممبران تھے ان دونوں فورم سے نکال لی تاکہ قوم کے سامنے غیر جانبدار 100% شفاف تحقیقات کہ پاکستان کے ہر شہری کا یہ آئینی حق ہے، صبح شام کیجئے، لیکن پیمانہ یہ رکھیے کہ میں نے ملک کے لیے اور قوم کے لیے کیا کیا۔ اور ISI نے، ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا، یہ صرف وہ کام کرے گا جو قومی امنگوں کا مظہر ہے اور اس انداز میں کرے گا جو آئین میں لکھا ہے، اس سے باہر نہیں جائے گا۔ پاک فوج نے ارشد شریف کے قتل پر جھوٹے بیانے کی مذمت کر دی ہے۔ DGI لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جھوٹا بیانیہ بنا کر ملکی اداروں پر الزام تراشی کی گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے تھریٹ کا مقصد ارشد شریف کو ملک چھوڑنے پر آمادہ کرنا تھا۔ ارشد شریف کے قتل میں سلمان اقبال کا نام آ رہا ہے، انہیں واپس لا کر شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ DGI نے سائفر کے معاملے پر ڈرامائی بیانیہ مسترد کر دیا۔ یہ پریس کانفرنس ایسے حالات کے تناظر میں کی جا رہی ہے جہاں حقائق کا صحیح ادراک انتہائی ضروری ہے تاکہ فیکٹ، فکشن اور اوپینین میں ڈفرینشیٹ کیا جا سکے۔ 5 اگست 2022 کو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جانب سے ARY اینکر ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا۔ ہماری اطلاع کے مطابق یہ تھریٹ الرٹ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی خاص ہدایت پر جاری کیا گیا۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ تھریٹ الرٹ مخصوص سوچ کے تحت جاری کیا گیا جس کا مقصد شاید ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑنے پر آمادہ کرنا تھا۔ ارشد شریف کیوں کر کینیا پہنچے اور ان کی میزبانی کون کر رہا تھا، ان کا پاکستان میں کس کس سے رابطہ تھا، ان تمام حالات و واقعات میں ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان اقبال صاحب کا ذکر بار بار آتا ہے، لہٰذا انہیں پاکستان واپس لایا جانا چاہیے اور شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ جہاں تک سائفر کا معاملہ ہے، آرمی چیف نے 11 مارچ کو کامرا میں سابق وزیر اعظم سے خود اس کا تذکرہ کیا تھا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات۔ ہمارے لیے یہ حیران کن تھا جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں
कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। पाकिस्तान के इदारों बिलखसूस फौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया और हर चीज को गद्दारी और रिजीम चेंज ऑपरेशन से लिंक कर दिया गया। पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को दुनिया भर में बदनाम करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। लफ्ज एपॉलिटिकल न्यूट्रल को एक गाली बना दिया गया। इस तमाम झूठे बयानिए और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के बावजूद इदारे ने और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ ने निहायत रिस्ट्रेंट और तहम्मुल का मुजाहरा किया। अगर हमसे माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो पिछले 20 सालों से हम अपने खून से उनको धो रहे हैं। हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, मगर हम गद्दार और साजिशी हरगिज़ नहीं हो सकते और हम कभी भी इंशाअल्लाह एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर अपनी कौम को मायूस नहीं करेंगे। GTV की एंकर पर्सन अनीका निसार ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार से रात की तारीकियों में मुलाकातों और सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात से मुताल्लिक सवालात किए। हालात नहीं है। जिस जमात का आपने नाम लिया उसमें मेरे गालिबन ज़ाती दोस्त बाकी जमातों से ज़्यादा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का कहना है कि थ्रेट अलर्ट काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जारी करता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का थ्रेट अलर्ट जारी कराने में कोई किरदार नहीं होता। अरशद शरीफ के बयानात के मुताबिक इन्हें और ख़ानदान को धमकियाँ मिलती रही हैं। CTD के थ्रेट अलर्ट में भी यही बात थी। CTD का इदारा दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक हरावल दस्ता है। दहशतगर्दों के हवाले से मालूमात देना, थ्रेट अलर्ट्स जारी करना और दहशतगर्दी के हवाले से कार्रवाइयाँ करना इनके मैंडेट में आता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का थ्रेट अलर्ट्स जारी करने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इदारे की रूटीन की कार्रवाई होती है और इदारे ही ये थ्रेट अलर्ट्स जारी करते हैं। IB भी जारी करता है, CTD भी जारी करता है और दीगर इदारे भी जारी करते हैं। जहाँ तक अरशद शरीफ साहब को धमकियों का ताल्लुक है तो यकीनन उनको धमकियाँ मिल रही थी, उनके ख़ानदान को भी धमकियाँ मिली हैं, उनकी वालिदा साहिबा को भी धमकियाँ मिली हैं और उनको भी ज़ाती तौर पर धमकियाँ मिली हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये अरशद शरीफ के अपने बयानात हैं। CTD ने भी वही बात की कि अरशद शरीफ साहब को ख़तरा है कि उन पर हमला किया जाए और उनकी जान को ख़तरा है। और असल बात यह है कि अगर ये थ्रेट अलर्ट गलत होते, बेबुनियाद होते, झूठे होते तो अरशद शरीफ केनिया में मारा ना जाता। इसका मतलब यही है कि इसमें कोई ना कोई हकीकत थी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को कौमी नासूर करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान नियाजी का मकरू चेहरा आवाम के सामने आ गया है। अब इस कौमी नासूर का इलाज बहुत ज़रूरी हो गया है। इमरान नियाजी का जो मकरू चेहरा कौम के सामने एक्सपोज हुआ है, इमरान नियाजी एक कौमी नासूर की सूरत जो है वो इख्तियार कर चुका है, जिसका इलाज जो है ये ज़रूरी है। इस तरह से साइफर का जो ड्रामा इसने रचाया और मुल्क और कौम का जो है ये नहीं सोचा कि इससे उसका जो है वो कितना नुकसान होगा। अगर इसके मफादात के लिए कोई अदारा या कोई शख्सियत जो है वो काम करे तो फिर उसकी तारीफें हैं, और अगर इसके मफादात की कोई अगेंस्ट जाए तो फिर वो चोर है, वो डाकू है, वो मीर जाफर है, वो मीर सादक है, और वो जो है वो फिर गद्दार भी है। कल जब पंजाब गवर्नमेंट में वहाँ पे जो ये गए हैं CM हाउस में, तो वहाँ पे जाके गुफ्तगू क्या कर रहे हैं जी, पंजाब हुकूमत नाकाम है, आपने लोगों के खिलाफ मुकदमात नहीं बनाए तो इसलिए आप नाकाम हैं। अब अरशद शरीफ शहीद की मौत है, शहादत है, इसने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि जी उसे ज़बरदस्ती बाहर भेजा गया। और अरशद शरीफ अपने कत्ल का मुकदमा लेकर अल्लाह के हुजूर पहुंच गए। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ की नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। आखिरी दीदार के लिए अवाम और ख़वास की बड़ी तादाद उमड़ आई। कई शहरों में गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। मकतूल की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। अरशद शरीफ मनो मिट्टी तले सो गया। सीनियर सहाफ़ी को सोगवारों के हुजूम ने सफर आखिरत पर रवाना किया। मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। अरशद शरीफ की नमाज जनाजा फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा की गई। नमाज जनाजा खतीब फैसल मस्जिद प्रोफेसर डॉक्टर कारी मोहम्मद इलियास ने पढ़ाई, जिसमें हज़ारों की तादाद में अफराद ने शिरकत की। सियासी और समाजी शख्सियात समेत
سوگواروں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ پاک فوج کا خصوصی دستہ بھی مقتول صحافی کی نماز جنازہ میں شریک ہوا۔ کراچی، لاہور، بہاولپور سمیت کئی شہروں میں ارشد شریف کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ پمس کے 8 رکنی میڈیکل بورڈ نے ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کی موت سر اور دائیں پھیپھڑے پر گولی لگنے سے ہوئی۔ گولی سے ارشد شریف کے دائیں کندھے کی ہڈی بھی ٹوٹی۔ ارشد شریف کی موت گولیاں لگنے کے 10 سے 30 منٹ بعد ہوئی۔ ارشد شریف کی لاش کے مختلف اعضاء فورینزک لیب بھجوا دیے گئے ہیں۔ جسم میں موجود دھات کے ٹکڑوں کو بھی لیب بھیج دیا گیا۔ فورینزک کے بعد پوسٹ مارٹم کی حتمی رپورٹ تیار کی جائے گی۔ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مارچ کی۔ پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ کل صبح 11 بجے لبرٹی چوک لاہور سے شروع ہوگا۔ مارچ کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کنٹینر لبرٹی چوک پہنچا دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں لاہور سے محمد ذیشان نواز سے، جو اس وقت لبرٹی چوک پر ہی موجود ہیں۔ جی ذیشان، بتائیے گا کیا صورتحال آپ وہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں اس وقت موجود ہوں لبرٹی گول چکر پر، جہاں سے کل صبح 11 بجے پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ یہاں سے شروع ہوگا۔ لبرٹی گول چکر سے کلمہ چوک کی جانب جائے گا، وہاں سے ہوتا ہوا اچھرا پہنچے گا، دن 1 بجے کے قریب وہ مزنگ پہنچے گا۔ وہاں سے ہوتا ہوا جو حقیقی آزادی مارچ ہے وہ آزادی چوک پہنچے گا، جہاں پر پڑاؤ ہوگا اور وہیں پہ رات سٹے کیا جائے گا۔ وہیں پہ کارکنان سے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان خطاب کریں گے۔ اگر بات کی جائے تیاریوں کی تو تمام تر تیاریاں حقیقی آزادی مارچ کی مکمل ہو چکی ہیں۔ ابھی پی ٹی آئی کی سینئر قیادت سمیت عمران خان نے انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ لبرٹی گول چکر پر آئے تھے، انہوں نے کارکنان سے مختصراً خطاب بھی کیا اور یہ کہا کہ یہ جو کل ہماری تحریک یہیں سے شروع ہونے والی ہے، یہ تحریک آزادی کے بعد سب سے بڑی تحریک ہوگی۔ کارکنان کا محمد ذیشان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اسی سے جڑی خبر دیں، کل 11 بجے لبرٹی چوک سے حقیقی آزادی کی تحریک شروع کر رہا ہوں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا، کہا لانگ مارچ حقیقی آزادی ملنے تک جاری رہے گا۔ میرے پاکستانیوں، کل 11 بجے لبرٹی چوک سے اپنی حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ سب اس میں شامل۔ یہ کوئی سیاست کے لیے تحریک نہیں ہے، یہ کوئی ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ گرانے یا لانے کے لیے نہیں ہے، یہ ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس ملک میں جو فیصلے ہوں وہ ملک کے اندر فیصلے ہوں، کوئی بیرون ملک کے پتلے ہمارے ملک کے فیصلے نہ کریں۔ دوسری چیز انصاف ہو، قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو، انصاف سے انسانوں کو آزاد کیا جائے، انصاف دے کے اس ملک کے اندر خوشحالی لائی جائے، کیونکہ انصاف کے بعد ہی خوشحالی آتی ہے۔ یہ چھوٹا سا طبقہ جو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو ہر وقت چوری کرتا ہے اور اپنے آپ کو NRO دے دیتا ہے، ان سے آزادی کے لیے یہ تحریک ہے۔ عوام فیصلہ کرے گی صاف اور شفاف الیکشن سے کہ کس کو اس ملک کی قیادت کرنی چاہیے۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی ورلڈ کپ T20 کے سیمی فائنل تک رسائی دشوار ہو گئی ہے۔ میگا ایونٹ کے دوسرے میچ میں زمبابوے نے پاکستان کو 1 رن سے ہرا دیا۔ پہلے کھیلتے ہوئے زمبابوے نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 130 رنز بنائے۔ ٹون ولیمز 31 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ محمد وسیم نے 4 اور شاداب خان نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں پاکستانی ٹیم 8 وکٹوں کے نقصان پر 129 رنز ہی بنا سکی۔ نیوز ایٹ 9 سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ، دیکھتے رہیے GTV نیوز۔